انجیل کیا ہے؟ میں اسے ایک جملے میں بیان کروں گا۔ انجیل یہ ایک خوشخبری ہے کہ یسوع مسیح راستہ باز ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے اور تیسرے دن پھر مردوں میں سے جی اٹھے اور اپنے تمام دشمنوں پر ایک ہی بار ابدی فتح حاصل کی، تاکہ ان لوگوں پر کوئی سزا کا حکم نہ ہو جو اس پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہو۔ یہی انجیل ہے۔ نہیں، آپ کبھی نہیں، اس بات کو غور سے سنیں، آپ کبھی نہیں، 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 کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی بھی انجیل کی ضرورت کے بغیر بڑھ نہیں سکتے۔ کبھی بھی انجیل کے بارے میں یہ مت سوچیں کہ یہ وہ راستہ ہے جسے ہمیں نجات حاصل ہوتی ہے اور پھر ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں اسے چھوڑ کر کچھ اور کرنے سے۔ نہیں، ہم خدا کے فضل سے مضبوط ہوتے ہیں، انجیل کے وسیلہ سے۔ ہر روز جب تک ہم اسے مان نہ لیں، آپ کو ہمیشہ خود کو انجیل کی تعلیم دینے کی ضرورت رہتی ہے۔ میں اپنی زندگی کی ایک مثال کے ساتھ بات کو ختم کروں گا۔ میرے خیال سے آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، یہ میری زندگی کا ایک ذاتی سفر تھا۔ پچھلے سال میں نے انجیل کی طاقت کے گہرے اثرات کو محسوس کیا تھا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پروسٹیٹ کینسر سے کہیں زیادہ چیلنجوں کا سامنا ہوا ہوگا۔ آپ کو وہ آیت یاد ہے جو میں نے آپ کے ساتھ پچھلے سال فروری میں شیئر کی تھی، جو میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے؟ ہاں، میں دیکھ رہا تھا وہاں پر ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا۔ دراصل وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا ہمیں بائیپسی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لمحہ جب خوف کا مراحل آتا ہے، میں خدا کے رحم سے زیادہ دیر تک اس لمحے میں نہیں رہا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پہلا تھا سالیکیو 5:9-10 آیت۔ یہ بالکل ایک خاص انجیل ہے جسے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے آپ کو غضب کے لیے نہیں مقرر کیا، بلکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے نجات حاصل کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ یسوع مسیح جو ہمارے گناہوں کے لیے مرا تاکہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں، ہم زندگی گزاریں یسوع کے ساتھ، پرسکون جیسے سمندر کی مانند۔ اور یہی تو انجیل ہے، ٹھیک وقت پر، ٹھیک طور پر استعمال کی گئی، بالکل میری ضرورت کے مطابق۔ اور یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس اتنی بڑی ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کی بہت ساری مختلف ضروریات ہوتی ہیں، اور انجیل ہماری تمام ضروریات کو حل کرتی ہے جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کتاب مقدس کے تمام حصوں میں خود کو وقف کریں تو ہمیشہ اس بات پر توجہ دیتے ہوئے کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے کیا کیا ہے اور کیسے آپ کی قیمت ادا کر کے آپ کو خریدا ہے، خدا کا انسانوں کے ساتھ تعامل اس شاندار بڑی کتاب کی تاریخ میں محفوظ ہے۔ وہ آپ کو وہ دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ لہٰذا اسی لیے میرے اندر ہر چیز یہ کہتی ہے اور امید کرتی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ کہتا رہوں گا اس خدا کی جو قادر مختلف ہے اور مجھے طاقت بخشتا ہے، جیسا کہ پالوس رسول کی انجیلی بیان کے مطابق اس خدا کے نام کو جلال ملے، ابد تک جلال ملتا رہے۔ خدا یسوع مسیح کے ذریعہ سے اس دنیا میں آیا۔ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تاکہ وہ جہنم کی طاقت کو ختم کرے اور موت پر فتح پائے اور شیطان پر فتح پائے اور گناہ پر بھی فتح پائے، اور خدا نے یہ کیا یسوع مسیح کی خوشخبری کے ذریعے کیا۔ تو میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس کمرے میں بھی موجود ہیں جو ابھی تک یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، اور اسی وجہ سے وہ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میں یہاں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا، ختم کر دیں اس بغاوت کو، ختم کر دیں اس کو، اور صرف اس خوشخبری کو قبول کریں۔ یسوع مسیح
خدا کا بیٹا راست باز نے اپنی جان کا فدیہ دیا آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے اپنے تمام دشمنوں پر غلبہ پایا۔ وہ خدا کے تابع رہا جب تک اس نے اس کے تمام دشمنوں کو اس کے پاؤں کے نیچے نہ کر دیا۔ گناہوں کی معافی، خدا کے ساتھ درست تعلق مفت میں حاصل کیا جا سکتا صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کے ذریعہ سے، صرف ایمان لانے سے۔ اور اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے آپ میں طاقتور بننے کی کوشش مت کریں۔ آپ اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو ضرورت ہوگی، صرف ایک طاقت آپ کو بچا سکتی ہے جب آپ کو ضرورت ہوگی، اور وہ طاقت خدا کی بخشش ہے بامطابق یسوع مسیح کی انجیل۔ اسے قبول کرنے میں دیر مت کریں۔